على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے نام سے سورۃ العلق کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے کل اجتماع جمعہ میں تو یہ اعلان کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 2 دنوں پر پھیل جائے اور اتوار کو بھی درس ہو۔ اس کے بعد کافی میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک ہی نشست میں ایسا نقشہ بن جائے گفتگو کا کہ درس کی تکمیل ہو جائے، لیکن آج مجھے محسوس ہوا ایک خاص سبب سے جو میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو ہمیں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ آج اور کل کرنا ہے 2 نشستوں میں، اسی لیے میں اس کی صرف 8 آیات کی تلاوت آج کر رہا ہوں، بقیہ 11 آیات کا درس کل ہوگا، ان کی تلاوت بھی کل ہوگی۔ اس طرح آیت سجدہ جو ہے وہ صرف کل آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ 2 باتیں تو پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں، ایک یہ کہ سورہ علق کا جوڑا ہے سورۃ التین، ان میں جو چیز قدر مشترک ہے جس کی بنا پر ان کو ہم ایک جوڑا قرار دے رہے ہیں، اس پر بھی میں اجمالاً سورۃ التین کے درس کے ضمن میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ 4 سورہ نور و ظلمت کے بعد جو مشتمل ہے سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح، ان پر اب یہ اگلی 4 صورتیں جو ہیں یہ بھی ایک 4 سورہ کی شکل میں ہیں، جس کا عنوان ہے 4 سورہ نبوت و رسالت۔ ان 4 سورہ کا جو تذکرہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے ہمارے ان دروس میں، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایک 4 سورہ میں جو 2 جوڑے ہیں صورتوں کے، ان میں یقیناً ہر جوڑے کی 2 صورتوں میں بھی مناسبت ہے، قدر مشترک ہے، اسی کی بنا پر وہ جوڑا قرار پاتی ہے، لیکن بعض دوسرے پہلوؤں سے اس 4 سورے کی پہلی صورت اور آخری صورت میں کوئی مناسبت ہے، بعض اعتبار سے پہلی اور تیسری میں کوئی مناسبت ہے، یعنی چاروں آپس میں گتھی ہوئی ہوتی ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک 4 سورہ ہم نے پہلے پڑھا تھا جس کا مرکزی مضمون ہے انذار آخرت، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق۔ اب یقیناً جوڑا جو ہے وہ تو سورہ تکویر اور سورۃ الانفطار ہے۔ پہلی سورہ میں 14 آیتیں اذا سے شروع ہو کر
جن میں 13 مرتبہ اذا آیا ہے، اور پھر جو جواب شرط آئی علمت نفس ما احضرت، اگلی صورت میں وہ اذا سے شروع ہونے والی آیتیں 4 رہ گئیں، اور اس کے بعد جو جواب شرط ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، معلوم ہوا کہ بہت ہی قرب ہے مضامین کا، بڑی مشابہت ہے۔ لیکن بعض اعتبارات سے ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق میں بڑی مناسبت ہے۔ سورۃ الانفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور سورۃ الانشقاق میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس میں بھی وہی اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، یہ اذا سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو جواب آیا ہے وہ جواب جو ہے وہ سورۃ الانفطار سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مناسبتیں جو ہیں 4 سورے میں صرف جوڑوں کے 2 فرد جو ہیں ان کے مابین نہیں ہیں، بلکہ چاروں صورتوں بھی باہم جو ہے مضمون کے اعتبار سے گتھی ہوئی ہیں۔ یہی مسئلہ اس 4 سورہ نبوت و رسالت کا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس میں اول و آخر جو ہے سورۃ التین اور سورۃ الانفکاک، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفکاک بھی ہے اور سورۃ البینہ بھی ہے۔ تو سورۃ التین اور سورۃ البینہ کے مابین قدر مشترک کیا ہے؟ یہ رسالت کے موضوع پر 2 اہم مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ سورۃ التین ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مضمون کیا تھا کہ عظمت انسان پر گواہی اور ثبوت صرف اولو العزم من الرسل کی شخصیتوں سے، ان کی سیرتوں سے، ان کے کردار سے مل سکتی ہے۔ جو مایوسی طاری ہوتی ہے ایک حساس اور ظہیر انسان پر اگر وہ انسانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو بس گندگی کی ایک پوٹ ہے، اس کے محرکات عمل بہت پست ہیں، کمپلیکسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی رفعت نہیں، کوئی بلندی نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ اس مایوسی کا علاج ہے سورۃ التین میں نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً عظیم اکثریت انسانوں کی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، اڈ اور لیبیڈو کے سوا ان کا کوئی اور محرک نہیں ہے زندہ رہنے کا، وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہی کچھ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، پستی ہی پستی نہیں ہے، بلندی بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثبوت درکار ہے تو ذرا ذہن میں لاؤ ہمارے بندے نوح کو جو جبل تین پر دعوت دیتا رہا، یا جس کی کشتی جبل جودی کے اوپر جا کر ٹکی، جہاں سے نسل انسانی کا سر نو آغاز ہوا اور پھیلاؤ ہوا اس دنیا میں۔ ہمارے بندے عیسیٰ کا ذرا تصور کرو جو کوہ زیتون پر وعظ کہتا رہا، ہمارے بندے موسیٰ کا تصور کرو جو کوہ طور پر اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوا، اور سب سے بڑھ کر ہمارا یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے۔ انک لعلی خلق عظیم کا ایک بین ثبوت، آخر یہ بھی انسان ہے، گویا کہ عظمت انسانی کا ثبوت اولو العزم من الرسل اپنے وجود سے گویا کہ وہ ایک بین ثبوت ہے کہ انسان میں نری پستی ہی پستی نہیں، بہت بلندی بھی ہے۔ دوسرا مشاہدہ وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ تعلق ہے جو کہ سورۃ التین اور سورۃ العلق میں ہے، لیکن اسی وقت وضاحت ہو جائے جب زبان پر بات آ گئی۔ ذہین اور حساس انسانوں کا ایک اور مشاہدہ ہے، ایک تو تھا نا انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے کہ پستی ہی پستی ہے، ایک ہے اس کا خارجی عمل، ظلم، تعدی، جس کا زور چل جاتا ہے وہ دست درازی کر بیٹھتا ہے۔ یہاں تو یہی نظر آتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان الانسان لیطغی، طغیان، سرکشی، تعدی، ظلم، استحصال، ایکسپلائٹیشن، ڈومینیشن کا جذبہ، بغیم بینہم، اسی کی کشمکش، یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی انسان کو مایوس کرتی ہے۔
لہذا اس کا علاج اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا سورہ علق کی 3 آیات 6، 7 اور 8۔ مشاہدہ تمہارا صحیح ہے، کلا ان الانسان لیطغی، لیکن اس کا ایک سبب بھی ہے، اس کو سمجھ لو، اور جب سبب سمجھ لو گے تو اس کا علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ الراہ استغنا، اور علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی۔ تو یہ جو مشاہدہ ہے حساس اور ذہین انسانوں کا، ایک اس اعتبار سے ایک اس اعتبار سے، ایک کا ذکر سورۃ التین میں، ایک کا ذکر سورۃ العلق میں، یہ جوڑا بن گیا، تصویر کے 2 رخ جمع ہو گئے، جوڑا بن گیا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا اول و آخر کے درمیان ربط دیکھیے کہ سورۃ التین میں اولو العزم من الرسل کا ذکر ہے، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام بطور ثبوت عظمت انسان۔ اور سورۃ البینہ میں رسالت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رسول بھیجے گئے؟ کیا یہ اللہ کی ہابی تھی؟ معاذ اللہ، یہ کوئی مشغلہ تھا؟ کیوں؟ اتمام حجت اور انفکاک کفر، کہا کہ انسان جو گڈمڈ ہے، یہ پست اور بالا جو ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، ایمان علیحدہ ہو جائے، کفر علیحدہ ہو جائے، انسانیت علیحدہ ہو جائے، حیوانیت جدا ہو جائے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ بینہ نہ آ جائے، جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے، جب تک کہ حق کو بالکل مبرہن نہ کر دیا جائے۔ بینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ بینہ ہے، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو مبعوث ہوا، اور وہ آیا وہ صحیفے پڑھتا ہوا کہ جن میں اللہ کی قائم اور دائم کتابیں ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کی ہدایت ہے۔ تو رسول جمع کتاب مل کر بینہ بنتے ہیں، یہ ہے در حقیقت وہ مقصد۔ اس بینہ کا مقصد ہے کفر اور ایمان کو، حق اور باطل کو جدا کر دینا، انفکاک ہو جائے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تھا، گڈمڈ رہتے یہ جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، اور بینہ مشتمل ہے رسول جمع کتاب پر۔ گویا کہ سورۃ التین اور سورۃ البینہ آپس میں مربوط ہو گئے۔ اب دیکھیے سورہ علق جو دوسری سورت ہے اس 4 سورہ کی، اور سورۃ القدر جو تیسری ہے، عجیب ان میں ربط ہے۔ 5 آیات سورہ علق کی آغاز وحی، یہ گویا کہ اساس ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور نبوت محمدی جو کہ اساس اور بنیاد ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبوت جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے ان آیات سے، تبھی تو اس کے بعد جا کر رسالت پر فائز ہوئے، اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اور محققین کا کہ سورۃ العلق کی ان 5 آیات سے حضور کی نبوت ظاہر ہو گئی، اور سورۃ المدثر کی 7 آیات سے آپ منصب رسالت پر فائز کر دیے گئے، اس لیے کہ تبلیغ کا حکم وہاں ہے، یہاں نہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، انذار کرو، خبردار کرو، اور اپنے رب کی تکبیر کے اندر جد و جہد میں منہمک ہو جاؤ۔ 5 آیتیں، اور سورۃ القدر کل 5 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ اس میں مضمون کیا ہے؟ نزول قرآن، جو ظہور نبوت کا ذریعہ بنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس طریقے سے یہ 2 جو ہیں سورتیں درمیان کی اس 4 سورہ کی، دوسری سورت سورۃ العلق 5 آیتیں ابتدائی، تیسری سورت جو کل 5 آیات پر مشتمل ہے سورۃ القدر، باہم نہایت مربوط۔ البتہ وہ جو ہے زوجیت کی نسبت جو ہے وہ تو پھر سورۃ القدر اور سورۃ البینہ میں آئے گی، اس لیے کہ سورۃ البینہ میں فرمایا گیا رسول یتلو صحفا مطہرۃ، یہ بینہ کا جزو لازم ہے، اور وہی ہے کہ جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اس طرح یہ 4 صورتیں جو ہیں باہم بڑی مربوط ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے، 4 سورہ نبوت و رسالت۔ پچھلا 4 سورہ تھا 4 سورہ نور و ظلمت۔
اب دوسری بحث جو ہے آج کے اس درس میں وہ یہ ہے کہ جہاں سورۃ العلق اس چہار سورہ کی سورت نمبر 2 ہے، وہیں اس کا ایک اور سلسلہ جڑتا ہے 3 اور سورتوں سے، اور ان سے مل کر بھی ایک چہار سورہ وجود میں آیا ہے۔ وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، متفرق ہے، منتشر ہے قرآن میں، اور وہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا، یہ میں بعد میں ذرا تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ پہلی وہی 5 آیات پر مشتمل ہے جو سورۃ العلق کے شروع میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بعد میں جو ابتدائی وحی ہیں، اس کے بعد دوسری کون سی، پھر تیسری کون سی، پھر چوتھی کون سی، کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن بہت سے حضرات کا جو اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ دوسری وحی سورۃ النون یا سورۃ القلم، اس کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ تیسری وحی سورۃ المزمل کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ چوتھی وحی سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ 5ویں وحی سورۃ الفاتحہ ہے جو مکمل، وہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 7 کا حصہ بہت اہم ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ 6ٹھی وحی وہ سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ پھر 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 5 7 7 7 7 پھر 5۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اختلاف رائے موجود ہے۔ جہاں تک پہلی وحی کا تعلق ہے اس پر تقریباً اجماع ہے، بعد میں اختلاف ہے، لیکن مجھے ان حضرات کی رائے سے بڑا شدید اتفاق رہا ہے جن کے نزدیک ترتیب یہ ہے: پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، دوسری وحی سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات، تیسری وحی سورہ مزمل کی 7 آیات ابتدائی، چوتھی وحی سورہ مدثر کی 7 آیات، 5ویں وحی کامل سورہ فاتحہ، 6ٹھی وحی سورۃ اللہب۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ کے درس کے لیے میں نے خاصا مطالعہ کیا ہے، کافی تفاسیر کی وقت گردانی کی ہے، ایک خصوصی دلچسپی، ایک محبت مجھے اس سورہ مبارکہ سے رہی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے ہمیں مناسبت ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ کچھ ذوقی فرق ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک مزاج ہے، ایک افتاد ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صورتوں سے خصوصی ایک محبت، خصوصی لگاؤ، بعض آیات سے بہت آپ کو مناسبت۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی 11 آیات، آپ رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آنکھ کھلتے ہی وہ آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایک خاص کیفیت ہے، رات کے وقت آنکھ کھلی ہے اور کھلے آسمان تلے انسان اگر سو رہا ہو تو سب سے پہلے آسمان پر نگاہ جائے گی، پھر آدمی دیکھے گا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ یاسین سے حضور کو ایک خاص محبت، سورہ سجدہ سے خصوصی نسبت، یہ مختلف ہے۔ تو سورہ علق سے مجھے بہت ابتدا سے اپنے زمانہ طالب علمی سے بہت ایک مناسبت قلبی رہی ہے، اور میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا ہوں۔ ان دنوں بلکہ میں نے بڑی مشکل سے ایک کتاب تلاش کی جو اسی سورہ علق پر ایک مصری کسی جدید عالم جو ہیں آج کل کے محققین میں سے، انہوں نے پوری کتاب لکھی سورۃ العلق پر، اور اس میں بعض چیزیں تھیں جو میں نے کبھی پڑھی تھی آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے، لیکن اب مجھے اس کا حوالہ درکار تھا اور وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی تھی، تو بڑی مشقت کرنی پڑی ہے، بڑے انبار جو ہے اپنی کتابوں کے کھنگال کر وہ کتاب نکالی ہے، پھر میں نے اس کو دیکھا ہے دوبارہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے خوشی جو ہوئی ہے خاص ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو متفق علیہ اور جو بہت ہی سب کے نزدیک بہت ہی قابل احترام مفسرین ہیں، ان میں سے علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ترتیب یہی ہے: سورۃ العلق، پھر سورہ نون، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اور دوسرے اسکالرز ہیں، مستشرقین ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، ان کی رائے ہے عام طور پر مفسرین نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی ہے ترتیب پر، ترتیب نزولی پر۔ ترتیب اصل جو ہے
مصحف کی، قرآن کی، وہ یہی ترتیب مصحف ہے. حجت دین میں یہی ہے. اسی ترتیب سے حضور نے امت کو قرآن جو ہے سپرد کیا ہے اور حوالے کیا ہے. لیکن ایک علمی جو ایک پیاس ہوتی ہے اس کے اعتبار سے فطری اور طبعی طور پر انسان میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے ترتیب نزولی کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کرے. اس سے یقیناً حکمت کے، علم کے، معرفت کے بہت سے گوشے جو عام طور پر سامنے نہیں ہوتے وہ حویدہ ہوتے ہیں، اجاگر ہوتے ہیں. اب ان میں جو بات آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں ان کی صرف ابتدائی آیات ہیں جو ابتدائی وحی پر مشتمل ہیں. بعد کی آیات تو اس میں بعد میں نازل ہوئی اور جوڑی گئیں. لیکن ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے، ان 4 صورتیں میں یہ جو 4 سورہ ہے، 4 سورہ جو اس مشتمل ہے اول ما نزل من القرآن. یہ 4 سورہ جو ہے اس کا عنوان کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اولین نازل ہونے والی آیات. اس کے اعتبار سے 4 سورہ، سورہ علق، سورہ نون یا سورہ قلم 2 نام ہے اس کے، سورہ مزمل، سورہ مدثر. ان 4 صورتوں میں قدر مشترک ہے. 3 حصے ان صورتوں کے ہیں لازماً. پہلا حصہ 4 صورتوں میں حضور سے خصوصی خطاب پر مشتمل ہے اور وہی ابتدائی آیات ہے. سورۃ العلق کی 5 آیتیں، سورہ نون کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 7 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں. یہ حضور سے خصوصی خطاب. حالانکہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں حضور سے خطاب اختتام پر آتا ہے، لیکن یہ 4 صورتیں جو ہیں اس اعتبار سے ممیز ہیں کہ ان میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے خالص انفرادی سطح پر. دوسری قدر مشترک ان 4 صورتوں میں ہے قیامت اور آخرت کا مضمون، اس لیے کہ سب سے اہم مضمون عملی اعتبار سے یہی ہے. اور دعوت نبوت کا نقطۂ آغاز یہی ہے، انذر قم فانذر. چنانچہ آپ اس صورت میں بھی دیکھیں گے 3 آیتیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اس کا بہت ہی قریبی مشابہت سورہ مدثر سے ہے. 7 آیتوں کے بعد فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. 3 ہی آیتیں یہاں ہیں، 3 ہی آیتیں وہاں. سورہ نون میں ایک تمثیل کے پیرائے میں بات آئی ہے جس کا کہ اختتام ہوتا ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، اصحاب الجنہ، وہ باغ والے. لیکن اختتام کہاں ہوا؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اس طرح ہوگا عذاب، اس طرح آتا ہے عذاب الہی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. دنیا میں تو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آتی ہے گزر جاتی ہے، پھر تلافی مافات کا موقع بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آخرت میں ایک دفعہ کا فیصلہ اٹل ہوگا، آخری ہوگا. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. سورہ مزمل میں نقشہ کھینچا گیا، عذاب آخرت کی اب تفصیل آئی. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. اس کے ساتھ ساتھ یوم قیامت، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. یا آگے چل کر یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. اور سورہ مدثر میں پھر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. 4 صورتوں کا دوسرا مضمون یہ ہے. پھر ان 4 صورتوں کا تیسرا مضمون قدر مشترک لازماً حضور کے جو سب سے نمایاں دشمن تھے، معاندین اور مخالفین میں سے ایک ایک کردار کو لے لیا. سورۃ العلق میں ابو جہل بالاتفاق، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی الی آخر سورہ. یہ آیات جو ہیں تقریباً اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں. سورہ مدثر کے بارے میں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید. یہ مسلسل چلی ہے اور اس پر بھی تقریباً اجماع ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ نام نہیں ہے کہیں. سورہ نون یا سورہ قلم میں
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. اس کے بارے میں ذرا اختلاف ہے. بہت سے لوگوں کی رائے تو یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ ہی یہاں پر بھی ہے، لیکن بعض حضرات کی رائے یہ کہ اخنس ابن شریق وہ ہے کہ جو ان صفات کا زیادہ حامل تھا. لیکن سورہ نون میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے صیغے میں بھی آیا ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. اور سورہ مزمل میں کسی ایک شخص معین کا تذکرہ ہے ہی نہیں، اس میں جمع کا صیغہ ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا. اے نبی چھوڑ دیجئے ہمیں، ہم نبٹ لیں گے ان تکذیب کرنے والوں سے. یہ جو دولت مند ہیں، نعمتوں والے ہیں، اولی النعمہ، ہم ان سے نبٹ لیں گے، چھوڑیے ہمیں اور ان کو. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. ہم نے ان کے لیے پورا ساز و سامان فراہم کر رکھا ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے، چونکہ اس سلسلے کی یہ آخری صورت ہے سورہ علق جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ نون 29ویں پارے کی دوسری صورت. اس گروپ کی مکیات جو شروع ہوئی ہیں ان میں نمبر 2 صورت وہی ہے سورہ نون، سورہ قلم. پھر سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ بھی اسی 29ویں پارے کے آخری حصے میں آ جاتی ہے. اور اس چہار سورہ جو ہے، چہار سورہ جس کا کہ عنوان ہے اول ما نزل من القرآن، یہ قدر مشترک ہے. مطالع جو ہیں ان 4 سورتوں کے وہ بالکل ابتدائی وحیوں پر مشتمل ہیں، اور ان کا جو ہے آخری سلسلے کی کڑی یہ سورۃ العلق ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اب تیسری بات، اب یہ میں اول ما نزل من القرآن کی بحث جو ہے، میری یہ تیسری بحث جو ہے آج کی، وہ اس پر مشتمل ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیات قرآن حکیم کی نازل ہوئی. اجمالاً تو میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہی قرآن حکیم کی اولین وحی. البتہ کچھ 2 اقوال شاذ ملتے ہیں. ایک کچھ لوگوں نے کہا سورہ فاتحہ ہے. اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ جن حضرات نے سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے وہ در حقیقت سب سے پہلی مکمل سورت کے اعتبار سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں سورہ علق اور سورہ نون اور سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ پوری جو ہے بیک وقت نازل نہیں ہوئی، بلکہ تو مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں بعد میں مرتب کر دیا گیا. تو سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ. اس اعتبار سے شاید بعض حضرات نے یوں کہہ دیا کہ جو پہلا وحی ہے قرآن کی وہ سورہ فاتحہ. ایک اور زیادہ اس سے بھی ضعیف قول جو ہے وہ یہ کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور پر ہوئی. لیکن ایک قول جس کی طرف زیادہ ہمیں اعتنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے حدیث موجود ہے، اور حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، اور وہ ہے اصل میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے حدیث مروی ہے کہ ان کا قول ہے کہ سب سے پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی 7 آیات ہیں. اب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک متفق علیہ ہے یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، اور ایک صرف بخاری میں ہے. جو صرف بخاری میں ہے وہ امام بخاری حضرت یحییٰ سے روایت کر رہے ہیں، وہ حضرت وقی سے، وہ علی ابن مبارک سے، وہ یحییٰ ابن ابی کثیر سے، اور وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے. یہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے کسی نے پوچھا سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر کی 7 آیتیں. سائل نے پوچھا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی. تو حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں کہ جو مجھے حضرت جابر ابن عبداللہ نے بتایا تھا جو صحابی رسول ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا تھا جو میں نے دیا، اس پر وہی اعتراض ان پر بھی ہوا تھا جو تم نے مجھ پر کیا ہے. اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا حضرت جابر نے کہ بھائی میں تو تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں محمد نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ میں
جبل ہرا سے اتر رہا تھا اور آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا, مجھے خوف ہوا. پھر میں نے آگے بڑھا کچھ, پھر آواز آئی یا محمد, پھر دیکھا ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا اور خوف ہو گیا اور ایک طرح کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی. پھر یہ کہ تیسری مرتبہ پھر آئی آواز یا محمد. اب میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل وہ مجھے نظر آئے آسمان پر, اور پھر مجھ پر جو لرزہ طاری ہوا, میں گھر آیا, میں نے اپنی اہلیہ سے کہا زملونی زملونی, تو پھر یہ صورت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے, سورہ مدثر کی ابتدائی ساتھ آیا. لیکن یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے دوسری روایت جو متفق علیہ ہے, اس کا سلسلہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم اسے نقل کر رہے ہیں حضرت عقیل سے, وہ ابن شہاب زہری سے, اور وہ پھر وہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے, اور وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری جو ہے ان سے. اس میں جو ہے واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے, لیکن مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت جابر کا قول نقل ہوا ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بات بتائی اور آپ فترت وحی کا تذکرہ کر رہے تھے, اور آپ نے تفصیل جب بیان کی تو اس میں یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا, میں نے دیکھا اچانک کہ وہ آسمان پر افق پر وہی فرشتہ موجود ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. اب اس سے گویا کہ داخلی شہادت مل گئی کہ فرشتے سے ملاقات پہلے ہو چکی ہے, پہلے جو ہے حضرت جبرائیل سے حضور کی ملاقات ہو چکی ہے, تو پہلی وحی کیسے ہوئی ہے جو اس واقعے کے بعد ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے اس سے چونکہ فترت وحی کا تذکرہ ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں فترت وحی کے بعد پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی 7 آیات ہے. یہ ہے توجیہ کہ جو پہلی روایت کے اندر چونکہ اجمال ہے, تفصیل نہیں ہے, اس وجہ سے اس کی بنا پر بعض لوگوں نے رائے قائم کر لی. پہلی جو روایت ہے اس کے اعتبار سے کہ شاید مطلقاً پہلی وحی جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں, لیکن حضرت جابر عبداللہ سے ہی ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری حدیث جو متفق علیہ ہے اس نے عقدہ کھول دیا. اور یہاں سے ایک اصولی بات بھی پہچان لیجئے, علم حدیث کے ضمن میں یہ ایک بہت اہم بات ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور مظہر ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ام السنہ کہا گیا. حدیث جبرائیل ایک ہی واقعہ ہے جس کو کی روایت کی حضرت عمر نے بھی, حضرت ابو ہریرہ نے بھی, عبداللہ ابن عمر نے بھی, عبداللہ ابن عباس نے بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن یہ کہ ایسنس تو ایک ہی ہے, تفصیل میں فرق ہے. تو چونکہ حدیث جو ہے وہ لفظاً نہیں ہے اس طریقے سے محفوظ جیسے کہ قرآن محفوظ ہے, وہ معنی تو اس کا محفوظ ہے, اس کا ایسنس, اس کا مضمون, اس کا حاصل, اس کا لب لباب, لیکن یہ کہ ہر لفظ جو ہے اس کا, جیسے کہ قرآن کی وحی جو ہے اس کا ہر لفظ, ہر حرف جو ہے وہ محفوظ ہے. حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے. اکثر اور بیشتر حدیث جو ہے وہ روایت بالمعنی پر مشتمل ہے, اس لیے کہ ایک ہی واقعے کو 4 صحابی بیان کر رہے ہیں اور چاروں کے بیان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, اور وہ حدیث بھی معمولی نہیں, بہت ہی غیر معمولی واقعہ حضرت جبرائیل کی آمد انسانی شکل میں مجمع عام میں, اور وہ سب نے اس کے دیکھا ہے, سبھی شاہد ہیں ایک ہی واقعے کے, لیکن بیان میں فرق ہو رہا. اور فطری بات ہے انسان کا بیان. ابھی آپ 4 آدمیوں کو بٹھا کر ایک کمرے میں ایک بات کہیے, چاہے کتنی ہی مختصر بات کہیں, اور ان چاروں کو پھر باہر لے جائیے, علیحدہ علیحدہ پوچھیے, ان کے بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا. یہ انسان کا معاملہ ہے, طبعی ایک معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے کوئی حدیث کے اوپر اعتماد میں کمی پیدا نہیں ہوتی. اس سے ان حدیثوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث میں ایک خلا تھا, اس میں وہ الفاظ نہیں آئے, وہ واقعہ تو وہی ہے, راوی بھی ایک ہی ہے, حضور سے روایت کرنے والے ایک ہی صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے روایت کرنے والے تابعی بھی ایک ہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. لیکن اس کے بعد جو ہے راویوں کی 2 شاخیں بن گئیں, اور ان کے بیان کرنے میں اتنا فرق ہو گیا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ نہیں رہے کہ فترت وحی کا تذکرہ ہو رہا تھا, یہ نہ یہ الفاظ رہے کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا, تو میں نے دیکھا اچانک جبرائیل کو, ایک میں صرف جبرائیل کہہ دیا گیا, دوسرے میں وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا. اس کی چونکہ وضاحت ہو گئی تو ایک روایت میں جو خلا تھا اس کو دوسری روایت نے پر کر دیا, اس طریقے سے بات مکمل ہو گئی, اور اگر کوئی اشتباہ تھا بھی تو وہ رفع ہو گئی. اب آئیے اسی تیسری بحث کا ایک تتمہ ہے
یہ لمحہ بڑا تاریخ ساز لمحہ تھا جب یہ آیات نازل ہوئی. تاریخ انسانی ایک بہت بڑا موڑ مڑ رہی تھی. اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 600 برس سے، مجھے یاد آ رہا اقبال کا ایک مصرع، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات کو 300 برس ہو گئے اور وہ جو سوتے تھے روحانیت کے اور علم کے اور معرفت کے، گویا کہ خشک ہو گئے. اصل میں یہ مدح کا ایک انداز ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. اسی طرح یوں سمجھیے کہ 600 سال سے وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا. فترت وحی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اب ہو رہی ہے. 6 صدیاں بیت چکی تھی. سن 30 عیسوی میں اگر حضرت مسیح کو اٹھایا گیا ہے رفع سماوی، جیسا کہ عام خیال ہے، اس لیے کہ سن عیسوی کا آغاز ہوتا ہے حضرت مسیح کی ولادت سے، اور تقریباً اندازہ یہ ہے کہ سن 30 برس کی عمر میں آپ کی نبوت کا ظہور ہوا. 3 برس تک آپ نے دعوت نبوت جو ہے وہ جاری رکھی. 33 برس کی عمر میں آپ اٹھا لیے گئے رفع سماوی. تو سن 33 عیسوی سے لے کر سن 610 عیسوی تک دروازہ بند رہا وحی کا، سلسلہ وحی منقطع رہا. اس کے بعد 600 برس کے بعد اب یہ کھڑکی دوبارہ کھلی ہے اور آخری مرتبہ کھلی ہے. اس کے بعد یہ فترت مستقل ہونے والی ہے، یہ کھڑکی بند ہونے والی ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. لیکن یہ وحی کس قدر عظیم تھی، کتنی پروفاؤنڈ تھی. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو سینس ہے اس کو سمجھے، پروفاؤنڈ. اس نے کس قدر تاریخ انسانی پر اثر ڈالا ہے، جس کے لیے ایک شہادت کافی ہے، اور شہادت وہی کہ جو غیر دے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے. غیر اگر گواہی دیتا ہے کسی کی عظمت کی تو وہ تو واقعی بات جو ہے قابل توجہ ہے. اپنا تو مدح کرے گا ہی. عقیدت اور محبت کی آنکھ تو عظمت اور خیر ہی دیکھتی ہے، بھلائی ہی دیکھتی ہے. لیکن یہ کہ جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بات کہی ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے سپریملی سکسیسفل ایک انسان، ایک ہی انسان ہے. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. یہ 2 میدان ہیں انسانی زندگی کے، روحانی، مذہبی، اخلاقی. یہ ایک میدان، سیاسی، تمدنی، سلطنت، فتوحات، یہ دوسرا میدان. وہ کہتا ہے ایک ہی انسان ہے تاریخ انسانی کا جو ان دونوں میدانوں میں نہایت کامیاب، سپریملی سکسیسفل. باقی تو کامیابیاں آپ کو منقسم نظر آئیں گی. کوئی روحانیت کے میدان میں اونچا مقام رکھتا ہے تو سیاست کے میدان میں کوڑا، یا یہ کہ تمدن کے میدان میں، یا کوئی فتوحات کے میدان میں، یا حکومت کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا. جس کی مثالیں گوتم بدھ اور حضرت مسیح علیہ السلام. یا یہ کہ بہت بڑے شہنشاہ ہوئے اور بہت بڑے فاتح ہوئے، اٹیلا جیسا فاتح اور سکندر اعظم جیسا فاتح، لیکن اخلاق اور روحانیت کے میدان میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف زیرو سے بھی کام نہیں بنتا، کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی شخص ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیسفل. اور اس تاریخ کا جو یہ دور ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے ان لمحوں سے جبکہ اس وحی کا نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ایک دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ یہ کب ہوا ہے یہ واقعہ. اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو شمسی اور عیسوی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے سن 610 عیسوی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. مہینہ یا جولائی اور یا اگست، اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کے نزدیک 10 جولائی 610 عیسوی یہ ہے اس وحی کے نزول کی تاریخ عیسوی کیلنڈر سے اور شمسی کیلنڈر سے. قمری کیلنڈر سے 13 قبل ہجرت، جیسے آپ BC کہتے ہیں، بیفور کرائسٹ، قبل مسیح. تو قبل ہجرت 13 سال، یعنی ہجرت سے 13واں سال جو قبل ہے، یہ عام الفیل بھی کہلاتا ہے. عام الفیل سے لیں گے تو 40 عام الفیل. عام الفیل میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے.
تو ہجرت سے قبل کو ہم اس سے بھی گنتی کرتے ہیں. عام الفیل وہ واقعہ جو ہوا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ ہے عام الفیل. تو سن 40واں سال ہے عام الفیل پر، اس لیے کہ آپ کا پیدائش کا سن جو ہے وہی ہے جو عام الفیل ہے. یا یہ کہ قبل ہجرت 13 قبل ہجرت قاف ہے، قاف بین کی بجائے یہاں قاف ہے لکھیے. اور اس میں بھی تقریباً اتفاق ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا. البتہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے، کیونکہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 27ویں شب کو ہوتی ہے، لہذا بعض حضرات کے نزدیک یہ 27ویں شب ہے. لیکن اس سے پہلے جو بھی کچھ میرا مطالعہ رہا ہے، آج میں اس کا حوالہ تلاش نہیں کر سکا، اس حوالے کے اعتبار سے اپنی یادداشت سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ 24ویں شب جو ہے اس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے. لیکن ایک رائے دی ہے ایک اور صاحب نے، جن کی حال ہی میں سیرت کی ایک کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، الرحیق المختوم. یہ بھارت کے ایک اہل حدیث عالم دین ہے، بڑی پیاری کتاب لکھی انہوں نے، اور چونکہ وہ اہل حدیث ہیں اس اعتبار سے روایات جو ہے ان کے بارے میں ان کا ذوق جو ہے بڑا، اس اعتبار سے کہ مستند روایت ہی لائی جائے اور ثقہ روایات ہی پر پوری سیرت کو مرتب کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ان کا ایک ذوق ہے. اور شاید اسی بنا پر انہیں سعودی عرب کی طرف سے وہ انعام ملا ہے. یہ انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم، عربی زبان میں لکھی انہوں نے، لیکن یہ کہ اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے اور پاکستان میں چھپ چکا ہے. بڑی پیاری کتاب ہے سیرت النبی کی. تو وہ جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے اپنی کچھ تحقیق کر کے 21ویں شب قرار دی ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں یہ تو ہے کہ آخری عشرے میں ہے رمضان کے، پھر یہ کہ وہ جو طاق راتیں ہیں ان میں ہے. اس اعتبار سے اس لیے کہ انہوں نے اصل میں حساب لگایا ہے، وہ جو تقویم اور جنتری کا حساب ہوتا ہے، کہ حضور کی ایک حدیث صحیح موجود ہے کہ دن تھا وہ پیر کا. تو یہ دوشنبہ جس کو کہتے ہیں یوم الاثنین، اس روز ہی حضور کی ولادت ہوئی ہے. پیر کا دن حضور کی سیرت میں اس اعتبار سے نمایاں ہے. ہجرت کا دن بھی جو مدینے پہنچنے کا دن ہے وہ بھی پیر کا دن ہے، اور اسی طریقے سے ولادت پیر کا دن ہے. انتقال بھی پیر کے دن ہوا ہے، اور یہ جو آغاز وحی ہے یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ پیر کے دن. تو اس اعتبار سے جب انہوں نے حساب لگایا تو انہیں 21 رمضان مبارک 13 قبل ہجری یہ تاریخ انہوں نے معین کی ہے. میں بہرحال ان چیزوں کا ماہر نہیں ہوں، میں نے صرف آراء آپ تک پہنچا دی ہیں، اس سے آگے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. اب آئیے آج کی چوتھی بحث جو بہت ہی اہم اور بہت دلچسپ، اور اس کے ضمن میں ایک حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جن لوگوں کو اس حدیث سے کوئی محبت نہیں، یا جنہوں نے اس حدیث سے اعتناء نہیں کیا یا اعراض کیا یا استغنا کیا، میری یہ رائے ہے اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ نہ انہیں علم حدیث سے کوئی دلچسپی ہے، نہ سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے. اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے کیف کان بدء الوحی ایک بڑا اہم موضوع ہے. وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ جسے بھی علم الحقائق سے دلچسپی ہوگی، وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کا آغاز کیسے ہوا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. فلسفیانہ ذہن رکھنے والا شخص، حکمت سے دلچسپی رکھنے والا شخص، علم الحقائق سے دلچسپی رکھنے والا شخص، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان ایشوز سے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا ایک ذہنی ربط ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا. تو جن کو ان حدیثوں سے کوئی مناسبت نہیں، جو اس کا تذکرہ تک نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ نہ انہیں علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے نہ سیرت النبی سے. کتنا اہم واقعہ ہے سیرت کا، آغاز وحی، اس کے ضمن میں بھی جو احادیث آ رہی ہیں، اور اتنی صحیح حدیث، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، پھر یہ کہ امام احمد ابن حنبل اسے لائے ہو، پورا سلسلہ جو ہے قوی ہو، متفق علیہ ہو، بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی صحت پر اتفاق کیا، لیکن اس حدیث کا تذکرہ بھی نہ کرے، اس کی طرف بھی انسان کی کوئی رغبت نہ ہو. تو میں دہرا رہا ہوں یہ الفاظ کہ نہ اسے حدیث نبوی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے. تو کیف کان بدء الوحی کے ضمن میں ایک اب حدیث ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا درس جو ہے وہ ان 8 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے کہ میں وہ حدیث لفظ بلفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، اور یہ الفاظ جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری کی روایت کے ہیں۔ راویہ اس کی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے روایت کرنے والے ہیں ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء، ان کے شوہر حضرت زبیر، حضرت زبیر کے بیٹوں میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، ان سے ایک دوسری روایت ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، اور ایک ان کے بھانجے جو حضرت عائشہ کے حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت اسماء کے صاحبزادے وہ عروہ ابن زبیر ہیں۔ تو حضرت عروہ جو ہیں حضرت عائشہ سے ان کے اپنے حقیقی بھانجے روایت کر رہے ہیں۔ ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، وہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اس صورت میں ہوئی کہ آپ نیند کی حالت میں سچے اور اچھے خواب دیکھتے تھے، اور رؤیا صالحہ جو ہے اس کی اب مزید وضاحت آ رہی ہے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے رات کے وقت نیند میں، وہ واقعات جوں کہ تو ظہور پذیر ہو جاتے تھے، یعنی آنے والے دنوں میں بالکل جیسے صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اب ایک واقعہ ہے جو 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد وقوع پذیر ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ حضور نے خواب میں دیکھ لیا پہلے۔ یہ ہے گویا کہ اب اس کو سمجھ لیجئے، یہ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، حدیث کا آگے ہم بڑھیں گے۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت وحی جو ہے اس کا بڑا گہرا تعلق خواب سے ہے۔ ان دونوں میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے کہ حضور پر وحی کا آغاز ہو رہا سچے خوابوں سے۔ اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے وہ حدیثیں، حضور نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، یہ مبشرات، یہ اچھے خواب، عمدہ خواب، سچے خواب، بس نبوت میں سے اب اتنا ہی حصہ رہ گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ 46واں یا 60واں حصہ ہے نبوت کا، یہ رؤیا صالحہ یا مبشرات ہیں یا رؤیا صادقہ، سچے خواب، یہ نبوت کا 60واں یا 46واں حصہ ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، اور یہ میں اب کوٹ کر رہا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے ابقات، اس کا ابقہ اول، انہوں نے علم کی 3 قسمیں یا 3 سطحیں یا 3 لیولز یا 3 دائرے قرار دیے۔ علم انسانی 3 دائرے کہہ لیں، 3 لیولز کہہ لیں۔ پہلا ہے علم بالحواس، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہو گیا، یہ شے گرم ہے، یہ شے ٹھنڈی ہے، یہ لال ہے، یہ کالی ہے، یہ سرخ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ علم بالحواس ہے۔ اگلا دائرہ یا اگلی سطح ہے علم بالعقل، یہ سینس ڈیٹا جب فیڈ ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، اب وہ اس سے انفر کرتا ہے، استخراج، استنباط، استدلال، وہ جمع کرتا جاتا ہے۔ جہاں اس نے آگ دیکھی، دھواں بھی دیکھا، اب کبھی اس نے دیکھا دھواں نظر آ رہا ہے، آگ نہیں دیکھی، لیکن نتیجے پر پہنچ گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آنکھ نے اس وقت آگ نہیں دیکھی، لیکن اس کمپیوٹر کی میموری میں یہ فیڈ ہے پہلے سے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، تو جہاں دھواں ہے تو وہاں آگ ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ سادہ سی مثال ہے، باقی تو یہ کہ یہ کمپیوٹر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا سپر کمپیوٹر ہے یہ۔ تیسرا انہوں نے لیول یا تیسری سطح یا تیسرا دائرہ قرار دیا علم بالقلب، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں علم بالروح، اس لیے کہ روح اور قلب ایک ہی شے ہے، اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا، روح انسانی کا مسکن اور محل اور مقام جو ہے وہ قلب ہے۔ علم بالقلب، یہ علم بالقلب ہے تیسری شے جسے ریشنلسٹ قسم کے لوگ، جو عقلیت گزیدہ یا عقلیت جو پرست لوگ ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے 2 علم تو سبھی مانتے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن دین کا سارا تعلق جو ہے وہ علم بالقلب سے ہے۔ یہ علم بالقلب جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس میں نہ حواس کا کوئی دخل ہے، نہ عقل کا کوئی دخل ہے۔
عقل سے مراد عقل حیوانی، یہ کمپیوٹر، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں، نہ حواس کا کوئی تعلق اس سے. یہ تو براہ راست روح پر جو قلب میں ہے یا قلب پر نازل ہونے والا علم ہے. البتہ اس علم کی دو قسمیں ہیں بڑی بڑی. ایک اس کی سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور محفوظ وہ شکل ہے، اس کو ہم وحی نبوت کہتے ہیں. وحی نبوت قلب کے ذریعے سے نزل بہ روح الامین علی قلبک، یہ روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں اس قرآن کو اے محمد آپ کے قلب پر. یہ قلب ہے در حقیقت کہ جو محبت وحی ہے، لیکن یہ وحی کی وہ آخری شکل ہے. علم بالقلب کی وہ سب سے اونچی، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور محفوظ، اسی کو ہم کہیں گے وحی نبوت. اس سے کمتر ہیں خواب، کشف، الہام، تحدیث، القاء، جس کو ہم کہتے ہیں سکس سینس. یہ ایک لفظ ہمارے ہاں ہے نا مستعمل، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اب تو آگے بات چلی گئی ہے، ای ایس پی. ہمارے یہ سینسری آرگنز کو کوئی دخل نہیں ہے لیکن پرسیپشن ہو جاتی ہے. اسی کو کبھی کہا جاتا تھا انٹیوشن. انٹیوشن ہے، میرا وجدان ہے. یہ بھئی وجدان کس بلا کا نام ہے؟ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے، میرا وجدان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات کیوں ہے. تو یہ گویا کہ پہلے بھی اس کے لیے اصطلاحات تھیں. انٹیوشن، سکس سینس. مائی سکس سینس از وارننگ می. اگرچہ کوئی اور میرے پاس دلائل نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میری سکس سینس کہہ رہی ہے مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے. دیر از سم ڈینجر، کوئی خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے. یہ سکس سینس ہے. اس لیے کہ 5 سینس آرگنز ہیں، ان سے ماورا کوئی ہے. اسی کے لیے آج کی اصطلاح ہے ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اسی کے درجے ہیں در حقیقت خواب. لیکن خواب جو ہے 3 قسم کے ہیں. خواب میں القائے شیطانی بھی ہو سکتی ہے، خواب میں تحدیث نفس بھی ہو سکتی ہے. اضغاث و احلام جن کو کہا گیا سورہ یوسف میں، جس کا فرائیڈ نے سب سے زیادہ جس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کو وہ تو اسی کو جانتا ہے اور کسی کو جانتا ہی نہیں. لہذا خوابوں کی ایک ہی قسم ہے کہ جو جدید سائیکالوجی میں زیر بحث آئے گی. سچے خواب کس بلا کا نام ہے وہ کیا جانے. وہ تو یہی جانتے ہیں ایڈ اور لیبیڈو کی جو ڈیزائرز ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں تو کہیں تحت شعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں. رات کو آدمی سو جاتا ہے، وہ پھر نقشہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، فلم دیکھنی شروع کر دیتا ہے انسان. یہ اس کی دبی ہوئی خواہشات نفسانی ہے، شہوات ہے، جن کو کہ کوئی چونکہ تسکین کا سامان نہیں ملا تھا وہ اب خواب کے اندر اپنی تسکین کا سامان کر رہے ہیں. لیکن خواب جان لیجئے 3 ہیں. القائے شیطانی بھی ہے، القائے رحمانی بھی ہے، اور تحدیث نفس بھی ہے. اپنے ہی نفس کی باتیں ہیں. تو جو خواب ہے سچا خواب، وہ بھی در حقیقت علم بالقلب ہے، وحی کی ایک لوور فارم ہے. اسی کے لیے لفظ القاء ہے، اسی کے لیے لفظ الہام ہے، اسی کے لیے لفظ تحدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے. اسی کو کشف کہتے ہیں. آدمی دیکھ لیتا ہے کوئی چیز، اچانک کوئی منظر سامنے آ جاتا ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. اگر وہ روایت صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، بعض حضرات اس پر کوئی روایت کے اعتبار سے جرح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک صحیح ہے. اس کو اتنا قبول عام حاصل ہے ہمارے ہاں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اور شام میں میدان جنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور دیکھتے کہ غلطی ہو رہی ہے، اور پکارتے ہیں آپ اس کو، کیا کر رہے ہو؟ جو اس وقت کے کمانڈر ہیں، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ کیا کر رہے ہو؟ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو، ایک بڑی اسٹریٹجک مسٹیک تم سے ہو رہی ہے. اور ساریہ وہاں سنتے ہیں ان آواز کو، اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتے ہیں. یہاں خطبے میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے ساریہ سے خطاب کر کے؟ بس یہ بات کہی اور اس کے بعد خطبہ پھر جاری ہے. تو آج اگر ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے منظر نظر آ جاتے ہیں، اور آج ہماری اگر آواز جو ہے یہاں سے امریکہ تک پہنچ جاتی ہے، تو کون سی بعید بات ہے؟ آخر کائنات وہی ہے، اس کی تمام فزیکل فورسز وہی ہیں. آج ہم نے ان کو کچھ اپنی اختراعات کے ذریعے سے گرفت میں لے لیا ہے.
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو پہلے بھی بعید نہیں تھا، نہ آج بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے فاصلے سے حضرت عمر کو نقشہ دکھا دے۔ بہرحال اس وقت کی بحث صرف یہ سمجھیے کہ رویائے صالحہ یا رویائے صادقہ، جن کے لیے ایک لفظ مبشرات بھی ہے، نمبر 2 الہام، نمبر 3 القاء، نمبر 4 تحدیث، نمبر 5 کشف، یہ سب وحی ہیں لیکن غیر محفوظ وحی ہیں، عام انسانوں کو بھی ملتی ہیں، یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے بھی۔ جن لوگوں کی بھی روح کو اتنی بالیدگی حاصل ہو جاتی ہے، لطافت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ عالم امر سے ان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ملائکہ کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، تو ان کو ملائکہ کے ذریعے سے انہیں بہت سی معلومات، جو ابھی فیصلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ فرشتہ لے کر آیا ہے، اسے ابھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے، فیصلے کی تنفیذ ابھی ہونی ہے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سیکریٹریٹ سے، اسلام آباد کے سیکریٹریٹ سے کوئی آرڈر کسی کے بارے میں ایشو ہو گیا، بہرحال کسی نے ٹائپ کیا ہے، کسی نے ڈکٹیشن دی تھی منسٹر صاحب سے، پھر ٹائپ کیا ہے، پھر اس کو جو ہے بھیجا گیا ہے، کتنا ہی آپ اسے کانفیڈینشیل کہہ لیں، کہیں نہ کہیں سے لیک کر جائے گا، کوئی آگے بتا دے گا یا فون کر دے گا، بھائی تمہارا جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا تمہارا، حالانکہ وہ ابھی حکم وہاں تک پہنچا نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ، فرشتے اس حکم کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، ابھی اس کی تنفیذ ہونی ہے، لیکن یہ کہ روح انسانی اگر وہ اس کے اندر بالیدگی ہے، ترفع حاصل کر چکی ہے، وہ روح اس میں وہ لطافت آ چکی ہے، وہ اپنے اس حیوانی وجود سے کچھ آزاد ہو چکی ہے، کچھ بالا تر ہو گئی ہے، وہ اس سے مناسبت کی وجہ سے وہ علم سے حاصل ہو جاتا ہے، وہی خواب ہے، اور وہی سچا خواب ہے کہ جو وحی کا 46واں یا 60واں جز ہے۔ تو آخری بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے یہ جو علم بالقلب ہے غیر محفوظ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو ہے شیطانی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے بارے میں اس پر اجماع ہے کہ نبی کے یہ جو وحی ہے یہ بھی محفوظ ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی ہے، نبی کا کشف بھی سچا ہوتا ہے اور وحی ہے، نبی کا الہام، نبی کا القاء، یہ سب کے سب محفوظ ہیں اور یہ بھی وحی ہی کی شکل ہے، اگرچہ فرق ہو جائے گا، اس کو وحی جلی کہتے ہیں جو وحی نبوت ہے، وحی جلی اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، یہ وحی جو ہے یہ خفی وحی ہے، اس میں الفاظ کا کوئی فرق واقع ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کے بارے میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی توجیہ نبی خود کرتے ہیں، جبکہ وہاں وہ وحی باللفظ ہے، وہ محفوظ ہے، محفوظ یہ بھی ہے لیکن لفظاً نہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی لفظی طور پر جو ہے کوئی فرق ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے وحی۔ یہ جو نبی کا خواب ہے وہ بھی سچا خواب، یہ بھی وحی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال میں نے بارہا دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حالانکہ اتنا بڑا فعل ہے، اگر اللہ کا صریح حکم نہ ہو تو یہ تو قتل ہے، قتل ناحق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ یہ من جانب اللہ ہے، اگرچہ لفظاً وہ وحی نہیں ہوئی تھی، وہ خواب تھا جو حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے، لیکن اتنا یقین تھا انہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم یہ آیا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ یہ کہ علم کے 3 دائرے، علم بالحواس، علم بالقلب، علم بالعقل، علم بالقلب۔ علم بالقلب ہی کے لیے ایک لفظ عام وحی ہے، وحی کی 2 شکلیں، وحی نبوت جو لفظاً محفوظ، مداخلت شیطانی سے بھی اس کی حفاظت اور اس کے الفاظ بھی محفوظ من جانب اللہ، وہ وحی باللفظ ہے، یہ صرف انبیاء کے لیے مختص ہے۔ اس کے علاوہ سچا خواب، کشف، الہام، القاء اور تحدیث یہ بھی وحی ہے، عام انسانوں کے لیے بھی یہ علم بالقلب کی شکل جاری ہے، اب بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، پہلے بھی تھی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہی شکل تھی، حضرت عیسیٰ کے حواریین کو جو اوحیت الی الحواریین، وحی کی میں نے حواریین کی طرف، وہ وحی نبوت تو نہیں تھی، وہ یہی تھی، تو یہ وحی پہلے بھی تھی، اب بھی جاری ہے اس کا سلسلہ، لیکن یہ جو وحی ہے وحی خفی، نبی کے لیے یہ بھی محفوظ ہے، مداخلت شیطانی سے محفوظ، البتہ لفظاً اس کی وہ حفاظت نہیں ہوتی کہ جو وحی پہلی وحی جو ہے، جو وحی باللفظ ہے اور جو وحی نبوت ہے۔ اب دیکھیے اس میں تدریج سامنے آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف النص، باب مروت،
ایک نہایت اخلاق فاضلہ کے حامل انسان ہے، کاروباری انسان ہے، تاجر ہے، سچے ہیں، امین ہیں، شرک ساری عمر نہیں کیا، لیکن یہ کہ ابھی اس وحی کے ساتھ سلسلہ نہیں جڑا۔ یہ تار جوڑنا ہے، کنیکشن جو ہے اب جڑنا ہے، اب نبوت کا آغاز نہیں، نبوت کا ظہور ہونا ہے، لہذا اس کے لیے تمہید ہے کہ سچے خواب پہلے دکھائے گئے۔ یہ کمتر درجے کی وحی کے ساتھ ایک مناسبت، اور اس کی مناسبت کے حوالے سے خود حضور کو یقیناً یہ بات جو ہے ایک احساس اور شعور آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا کہ کوئی خاص بات ہے، میں جو خواب دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ، کوئی بھی خواب جو آپ دیکھتے تھے اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ لازماً ہوتا تھا کہ وہ واقعہ جو کا توں جیسے صبح نمودار ہو جاتی ایسے ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ یہ گویا کی علامت ہے کہ اب روح محمدی کا تعلق قائم ہو چکا ہے عالم ملکوت کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، یہ گویا کہ کنیکشن جڑ رہا ہے۔ اب آگے چلیے، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر حضور کو خلوت گزینی محبوب کر دی گئی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، لیکن یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، بجھ نہیں رہا، یہ دل روشن ہو رہا ہے، لیکن یہ روشنی کچھ اور ہے، یہ یہاں دنیا کی مصروفیات والی نہیں، اس کی کچھ طلب اور ہے، اس کے اندر تقاضا ابھر رہا ہے، علیحدہ بیٹھو کہیں جا کر، خلوت گزینی، غور و فکر، تدبر، تفکر و اعتبار، یا یہ کہ یوں کہیے مراقبہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اب اس کا کوئی جذبہ ہے جو ابھر رہا ہے۔ تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی۔ ثم حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء، غار حراء میں جا کر آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے تنہائی میں، فیتحنس فیہ، اور وہاں پر وہ تحنس کرتے تھے۔ تحنس ہنس کہتے ہیں گناہ کو، ہنس العظیم، بہت بڑا گناہ۔ تحنس جو ہے اس کے معنی ہے گناہوں کو جھاڑنا۔ اس سے عبادت جو کی جاتی تھی وہ اس لیے کی جاتی تھی کہ اگر کوئی گناہ ہے، کوتاہیاں ہیں تو وہ جھڑ جائیں، یہ لفظ گویا کہ وہاں مستعمل تھا، لیکن ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، آپ تو معصوم ہیں، پیدائشی طور پر معصوم ہیں، نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا جو اس کے راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوا تعبد، اس تحنس کا مطلب تھا تعبد، غور و فکر، سوچ بچار، عبادت۔ اور جو یہاں تو لفظ عبادت لائے ہیں راوی، لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے قرار دیا ہے کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غار حراء میں آپ جو تعبد کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ آپ کا غور و فکر اور سوچ بچار تھا۔ اس سے تعلق جوڑ لیجئے سورۃ التین کا سوچ بچار، یہ انسان اتنی پستی میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کیا انسان میں پستی ہی پستی ہے؟ اسی سورہ علق میں اگلی 3 آیتوں میں سوچ بچار، یہ انسان کیوں ظلم کرتا ہے، کیوں نہیں اپنے حق پر قناعت کرتا، کیوں دوسروں کے حقوق جو ہے ان کو سلب کرتا ہے، ان کے اوپر دسترازی کرتا ہے؟ یہ تفکر و اعتبار کے مختلف ایشوز ہیں۔ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتَ الْعَدَدِ، کئی رات، کئی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت فرماتے تھے، قبل ان ينزع الى اہلہ، اس سے پہلے کہ آپ واپس لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف، حضرت خدیجہ کی طرف، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، پھر وہ ان کے لیے پھر اور سامان کر دیتی تھیں، کوئی توشہ کہ کھانا، کچھ سامان کئی دنوں کا، پھر آپ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر آپ لوٹتے تھے خدیجہ کی طرف رضی اللہ تعالی عنہا، فیتزود لمثلها، پھر اسی طرح کئی دن کے لیے پھر وہ ساز و سامان کھانے پینے کا وہ کہیں باندھ دیتی ہوں گی، اور پھر حضور جا کر غار حراء میں پھر کئی دن متواتر جو ہے غور و فکر اور تعبد اور مراقبہ اور تفکر و اعتبار میں صرف